اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 5ویں جز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جس طرح ہم نے لاسٹ جز کے اینڈ پہ دیکھا تھا کہ جو اس کی آخری آیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ سمجھا رہے تھے کہ کون سی ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی کو آگے بات کو بڑھاتے ہوئے 5واں جو جز ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خاوند والی عورتیں یعنی جو جن کی شادی ہو گئی ہو ان سے بھی یعنی نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن صرف وہ جو کہ تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہوں، یعنی اس زمانے میں کیونکہ لونڈی کا اور اس کا غلام کا کنسیپٹ تھا تو اس زمانے میں وہ ان پر حلال تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ یعنی جتنی پیچھے عورتیں ساری بتائی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی عورت جو ہے وہ حلال ہے تمہارے لیے، دوسرے نکاح کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ صرف اپنا مال اس لیے استعمال کرو، یعنی مہر دو ان کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ یعنی پیسہ ضائع کرو چھپی یاریاں کرنے کے لیے یا موج مستی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ نہیں کرنا، صرف ان کو اپنی قید میں لانے کے لیے یعنی نکاح کی قید میں لانے کے لیے اپنا مال استعمال کرو، اور پھر یعنی شادی کے بعد تم لوگ ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آپس کی رضامندی سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنا حق مہر ٹھہرا لیں، جو دونوں جو ہیں یعنی فریق میاں بیوی آپس میں کسی بات پر متفق ہو جائیں اور وہ اپنا حق مہر اس کو ٹھہرا لیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کا مال جو ہے وہ ناحق نہ کھاؤ، یعنی بلا وجہ کسی کے مال پہ قبضہ نہ کرو۔ اگر آپس میں کوئی تجارت کر رہے ہو تو کیونکہ وہ دو پارٹیاں آپس میں ایک باہم رضامندی سے تجارت کر رہی ہیں، اپنی شرائط جو ہیں وہ طے کر لیتی ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے فائدہ ہوگا، یہ اگر نقصان ہوگا تو کس طریقے سے ہم آپس میں بانٹیں گے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن ناحق ایک دوسرے کا یعنی کسی پہ ظلم کرتے ہوئے اس کا مال نہ کھاؤ۔ تو اسی سے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، یعنی شرک سے بچو، ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، یتیموں پر ظلم نہ کرو اور کسی کو ناحق قتل نہ کرو، اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، یعنی جو ہم سے بھول چوک ہو جاتی ہے تو ہم اگر ان پہ ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں گے تو وہ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ اس سے معافی مانگی جائے، لیکن اگر ہم کسی چھوٹے موٹی کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں اس پہ معافی نہیں بھی مانگ سکے ہم، لیکن ندامت ہے ہمیں، یہ ہمیں احساس ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر بڑے کاموں سے بچو گے تو میں تمہارے وہ چھوٹے گناہ بھی معاف کر دوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح آگے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے اوپر بڑائی دی ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مال دیا ہے اور ان کے جو ملازم ہوتے ہیں وہ ان کے انڈر ہوتے ہیں، ان کے پاس مال اتنا نہیں ہوتا۔ آگے ایک اور جز میں جا کے اللہ تعالیٰ اس کی مثال بھی دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کسی کو کسی پر بڑائی دی ہے تو یہ اس کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے جس کو بڑائی ملی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی پاس سے اپنی جناب سے اس کو یہ چیز دی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ اس لیے بھی دیتے ہیں کہ ہم آزمائش کریں گے، اگر کسی کے پاس زیادہ میں نے دیا ہے، زیادہ نعمتیں دی ہیں تو وہ ان کو کس طرح استعمال کرتا ہے، اور کسی کو کم نعمتیں دی ہیں یا کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، وہ بیچارہ بہت ہی مشکل سے گزارا کر رہا ہے، تو وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزارتا ہے، میری نافرمانی کرتا ہے، نافرمانی میں کر کے کوئی گناہوں کے کاموں پر پڑ جاتا ہے، یا پھر اس چیز پر صبر اور شکر کرتا ہے اور اپنی زندگی جو ہے بہتر طریقے سے گزارتا ہے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہوس نہ کرو کمائی کی یا اپنے مال کی ہوس نہ کرو، جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو، اور یہ کہ جو بھی کمائی تمہیں دیتا ہے اللہ اس کے اوپر اس پہ اپنی کمائی میں سے اللہ سے اور زیادہ طلب کرو، اللہ سے جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کو مال کو خرچ کرو، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرو تاکہ اللہ تعالیٰ اور زیادہ تمہیں عطا کرے۔ اور پھر اسی طرح جیسے ہم نے پچھلے جز میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وارث مقرر کیے ہیں پورے مال کے، جو بھی کوئی شخص اپنا مال پیچھے چھوڑ جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، اس کا پیچھے جو مال ہوتا ہے اس کے وارث ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کی اولاد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام کو ان کا حصہ جتنا بھی لکھا ہوا ہے مقرر کردہ حصہ ان کو دے دو، اس میں کسی قسم کی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو اور کسی کے فیور میں کوئی کام نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بھی مال تمہیں دیا ہے کہ نہ تو تم بخل کرو اتنا زیادہ کہ تم مال خرچ ہی نہ کرو، اور نہ ہی اس میں یہ بھی ہے کہ اتنا بھی زیادہ نہ دو کہ خود جو ہے وہ مسکین بن کر بیٹھ جاؤ کہ سارا مال خرچ کر دو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ اپنے ہاتھوں کو اتنا باندھ لو یعنی بخل کر لو، اور نہ ہی اتنا کھول دو کہ بعد میں خود جو ہے مایوس ہو کر بیٹھے رہو۔ اور یہ بھی ہے کہ دکھانے کے لیے نہ دو، ریاکاری نہ کرو۔ جو کوئی شخص جو ہے وہ ریاکاری کے لیے ریاکاری کرتے ہوئے اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں سے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی تعریف کروانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ
انہوں نے شیطان کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے اور وہ بہت ہی برا ساتھی ہے، اور قیامت کے دن جو ہے ان کا یہ مال جو انہوں نے خرچ کیا وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، کیونکہ انہوں نے لوگوں سے اپنی تعریف کروانے کے لیے مال خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ نہیں کیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے مال خرچ کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کسی کا حق نہیں رکھتا، کوئی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا اجر ضرور دیں گے، اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں دیں گے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن اس کا اجر اس کو ضرور ملے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس اتنی بڑی نعمت کا ذکر کرتے ہیں جو کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں تیمم کی اللہ تعالیٰ نے سہولت عطا کر دی ہے۔ پہلی قوموں کے پاس ایسی سہولت نہیں تھی، ہمارے اب اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت کر دی کہ اگر کوئی بیمار ہے، سفر میں ہے، مریض ہے، یعنی اس کے پاس پانی سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، تو جتنے عرصے تک کے لیے وہ مریض ہے اتنے عرصے کے لیے وہ تیمم کر سکتا ہے۔ وہ اگر اس نے نماز پڑھنی ہے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ ہر نماز کے لیے نیا تیمم کر لیں، یعنی اگر آپ کا وضو نہیں بھی ٹوٹا تو بھی آپ نیا تیمم کر لیں، اور اس کے بعد تیمم کا طریقہ بھی بہت زیادہ ایزی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے تو وہ اس میں بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمیں سہولت دے دی ہے۔ اس میں یہ ہے اللہ تعالیٰ آگے سے طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر تیمم کرنا ہے تو پاک زمین لو اور اس کو اپنے یعنی اس کو ہاتھ جو ہیں ان پہ لگا کے ذرا ہاتھ جھاڑ لیں کہ وہ بالکل پوری مٹی نہ ہو، اس کو اپنے منہ پہ ملنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پہ اور یعنی کونیوں تک جو ہے اپنے ہاتھوں پہ ان کو مل لو، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ آپ نے نیت کرنی ہے کہ ہم تیمم کر رہے ہیں، اور اس طریقے سے آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی شرک کرے گا تو اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی بخشے گا نہیں، اگر وہ اپنے مرنے سے پہلے اس کی معافی نہیں مانگ لیتا، اپنے توبہ نہیں کر لیتا اور اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مان لیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کسی صورت نہیں بخشے گا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جتنے گناہ چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت ہے کہ اگر وہ چاہے تو کوئی شخص اگر اتنے گناہ لے کر گیا ہے کہ وہ آسمان تک گناہوں سے بھر دے، اپنے زمین سے آسمان تک گناہوں سے بھرا ہوا ہو وہ اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، لیکن اس نے اگر توبہ نہیں بھی کی تو یہ اللہ اگر چاہے، اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اپنی مہربانی سے اپنی رحمت سے اس کو بخش سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس نے شرک کیا ہوگا تو پھر چاہے وہ زمین سے آسمان تک نیکیاں لے کر چلا جائے، لیکن کیونکہ اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی نہیں بخشیں گے۔ اس کے بعد آگے کافی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ جہاد جو ہے اس کا بتا رہے ہیں، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ جو ہے تمہیں جہاد کا حکم دیتا ہے، یا کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہ فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بچا لے اس بستی سے، اس بستی کے جو ظالم لوگ ہیں ان سے ہمیں بچا لے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم کیوں ان کی مدد نہیں کرتے۔ جس طرح آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں یہ فلسطین کا بہت زیادہ ایشو تھا، اور تو اللہ تعالیٰ یعنی اسی کو ہم اگر دیکھیں تو اس میں یہی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع زمین جو ہے وہ بہت وسیع ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں اگر کسی جگہ پر وہ نہیں رہ پا رہے، لیکن جو کمزور لوگ ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں جو کہ اس جگہ سے نکل نہیں سکتے، اور وہ فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لوگ ایسے مجبوروں کی، ایسے مظلوموں کی مدد کیوں نہیں کرتے جبکہ اللہ نے تمہارے اوپر جہاد کو فرض کر دیا ہوا ہے۔ آج کل کے زمانے میں جہاد کو ایک آپ سمجھیں کہ نعوذ باللہ گالی بنا کر پیش کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں ان کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے لڑنے جھگڑنے کے، جبکہ آپ دیکھیں کہ جتنی بھی جو 2 ورلڈ وارز ہوئی ہیں ان میں مسلمانوں نے وہ شروع نہیں کی تھیں۔ آپ جہاں پر بھی پورے دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو موسٹلی جو ظلم ہو رہا ہے وہ مسلمان ممالک کے اوپر ہی ہو رہا ہے، اور اس کی ایک بڑی اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو نہیں مانتے، اور ہم نے آپس میں ایک امت کا جو کنسپٹ تھا اس کو ختم کر دیا ہے۔ مسلمان ملک ہی ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، یعنی ایک مسلمان ملک ہی دوسرے مسلمان ملک کے اوپر اگر حملہ کر رہا ہے تو جو دوسرے یہودی ہیں یا کفار ہیں ان کو تو اور زیادہ موقع ملے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے جہاد فرض کیا ہے تو تم ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کرتے، اور اگر ان کی مدد کرو، اللہ کی راہ میں نکلو اور اللہ کے لیے جہاد کرو، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جہاد کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نہ صرف مدد کریں گے بلکہ آخرت میں بہت زیادہ جو ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی نیکی کا حکم دے گا، یعنی نیکی کرنے کی ترغیب دلائے گا، اور اگلا بندہ اگر نیکی کر لیتا ہے تو اس کی نیکی میں سے کچھ حصہ اس کو بھی ملے گا، یعنی وہ جس نے حکم دیا ہوگا یا ترغیب دلائی ہوگی اس کو بھی نیکی کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی گناہ پھیلائے گا تو اس گناہ کا جو عذاب ہے، جو اس کا گناہ ہے، وہ اس پہلے والے شخص کو ملے گا جس نے اس گناہ کو پھیلانے کا جو وہ سبب بنا۔ اسی لیے جب بھی آپ جو سوشل میڈیا پر کوئی پوسٹ لگاتے ہیں، ایون کہ اگر آپ ویسے ہی کوئی چیز شیئر کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ کوئی ایسی چیز تو شیئر نہیں کرے جس سے گناہ پھیل رہا ہو۔ اگر کوئی اچھائی نہیں پھیل رہی تو اس سے برائی بھی نہ پھیل رہی ہو، اگر کوئی دین کی بھلائی نہیں پھیل رہی تو دنیا کی بھلائی پھیل رہی ہو، لیکن گناہ کا کوئی کام نہ ہو، کوئی سانگ نہ ہو اس کے اندر کہ آپ جب اس کو شیئر کریں گے جتنے لوگ سنیں گے ان کے جو گناہ ہوگا وہ آپ پر بھی جائے گا۔
اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر کوئی دعا دے تو اس کو اس سے بہتر چیز لوٹاؤ یا پھر اتنی ہی لوٹا دو۔ یہاں پر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلام کے جو کنسیپٹ ہے ہمارا اس کے لکھا ہے کہ جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو اگر کوئی آگے سے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دے تو وہ بھی ٹھیک ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو مسلمان کا قتل ہے وہ کتنا بڑا گناہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر کرے تو اس کی جو سزا ہے وہ تو دوزخ ہی ہے، اور اگر کسی سے غلطی سے ہو جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ دیت کا یعنی کہ جو خون بہا دیتے ہیں اس کا کنسیپٹ کیا ہے، اور پھر تو غلام آزاد کرنا ہوتا ہے، اور وہ بھی یعنی یہ دونوں چیزیں نہ کر سکے، کوئی دیت نہ دے سکے، وہ غلام آزاد نہ کر سکے، تو پھر اس نے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہوتے ہیں، یعنی اتنی سخت سزا ہے بھول چوک سے بھی قتل ہو جانے کی۔ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے کر دے تو وہ پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے۔ یہ چیز چھوٹے بچوں پر بھی، یا بعض اوقات جو ہیں وہ نیو بورنز کو یا پھر پیدا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ اگر بیٹی ہے تو اس کو قتل کروا دیتے ہیں، یا پھر اللہ معاف کرے اگر کوئی زنا سے اولاد ہو تو اس کو جو ہے وہ مار دیا جاتا ہے، تو یہ بھی قتل کے زمرے میں ہی آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی ہوتی ہے، یعنی وہ تقریباً 3-4 مہینے کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں۔ لیکن بعض جو علماء ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جس وقت پتہ چل گیا کہ آپ کی پریگننسی ہے، ہو گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، اس کے بعد آپ اس کو ضائع نہیں کر سکتے انلیس کہ کوئی بہت ہی کریٹیکل میڈیکل ریزن ہو اس کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ خود گناہ کرے اور اس کا الزام جو ہے بہتان کسی دوسرے پر لگا دے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی منع کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے بچو۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کا الزام دوسرے پر لگا دیتے ہیں، اگر یہ عام کوئی چھوٹی موٹی بھی چیز ہے تو اس میں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے چھوٹے موٹی چیز میں ہی ہم اس طرح سے اگر کوئی جھوٹ بولتے ہیں، کسی پہ بہتان لگا دیتے ہیں، ہم اس کو فیل بھی نہیں کر رہے ہوتے، اور اگلا بھی اگر چاہے نہیں بھی فیل کر رہا، یعنی وہ اتنی عام سی کوئی چیز ہے، لیکن ایسے ہی کرتے کرتے عادت پختہ ہو جاتی ہے، اور پھر ہمارے ارد گرد اگر کوئی بچے ہیں وہ اس چیز کو سیکھتے ہیں اور وہ پھر آگے وہ بھی یہی چیز کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب صحابہ جو ہیں وہ ایک سفر میں گئے اور وہاں پر ایک شخص نے ان کو کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کا جو یعنی اس کے پاس مال تھا وہ لے کر آ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تم نے کیا اس کے دل میں گھس کر، یعنی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کیا تم نے اس کے دل میں گھس کر دیکھا تھا کہ اس نے وہ مسلمان نہیں ہوا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یعنی انہوں نے بہت زیادہ اس کا رنج بھی کیا اور ان کو ملال ہوا اس چیز کا کہ اگر اس نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ میں مسلمان ہوں تو تم اس کو مان لو، کیونکہ ہم کسی کے دل میں جا کر نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے تو ہمیں فوراً کسی کے اوپر کفر کا یا لا دین ہونے کا فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس چیز کو اوائڈ کریں۔ بعض اوقات ہمارے ایسے یہاں پر ہوتا ہے کہ ایک فرقے کے لوگ ہی دوسرے فرقے کو کہنے لگ جاتے ہیں کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی زیادہ ناپسند کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بہت زیادہ ناپسند کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کے جز میں جو چیزیں ہم نے پڑھیں اور جو ہم نے دیکھا کہ جن گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکیاں کرنے اور نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔